السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج میں بہت ہی جیسے میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں آج آپ کے لیے بہت اچھا سا ایک وظیفہ لے کے آؤں گی، اور یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی کورٹ کیسز، جیل یا کوئی اس طرح کی قرضہ، کسی نے قرضہ آپ کا لیا ہے، آپ سے لیا ہے، پیسے لیے ہیں، آپ کو دے نہیں رہا واپس، یا کوئی بھی مصیبت جو بہت بڑی بڑی مصیبتیں انسان کے اوپر آتی ہیں لیکن انسان کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہوتا اس کا، تو اس طرح کی پرابلمس کے لیے ایک وظیفہ ہے۔ اچھا، یہ جو وظیفہ ہوتا ہے یہ آپ لوگ اتنا، کئی لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ وظیفہ کیوں بتاتی ہیں، وظیفہ تو بہت بھاری ہوتا ہے، یہ وہ۔ کوئی وظیفہ بھاری نہیں ہوتا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ پڑھتے ہیں تو آپ کے اوپر، آپ کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، اور آپ کا یہ وظیفے کی وجہ سے آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے، اور وظیفے کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ کوئی وظیفے کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ جب ہم گانے گاتے ہیں تو ہمیں گانوں کی وجہ سے اگر کچھ نہیں ہوتا ہے، اور ہم موویز دیکھتے ہیں تو موویز کی وجہ سے کچھ نہیں ہوتا ہے، تو ہمیں اللہ کی کلام اور اللہ کی آیتیں پڑھنے سے کیوں ہوگا کچھ؟ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو وظیفے ہوتے ہیں یہ آپ لوگ اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں۔ کوئی اپنی طرف سے ہم لوگ نہیں بناتے ہیں۔ میں آپ کو اس کا ریفرنس دے دیتی ہوں۔ میں نے یہ وظیفہ یا دعا یا جو بھی اس کو آپ کہہ لیں، یہ میں نے حکیم طارق صاحب جو عبقری والے ہیں، حکیم طارق محمود، ان کے جو عبقری والے ہیں ان کی ویڈیو سے لیا ہے۔ انہوں نے یہ وظیفہ بتایا ہے اپنے جو درس وہ دیتے ہیں اس کے اندر، اور یہ میں نے ٹیسٹ بھی کیا ہوا ہے، میں نے ٹرائی بھی کیا ہوا ہے، اور یہ کام کرتا ہے۔ اللہ کی کلام ہے، قرآن پاک کی آیت ہے، وہ قرآن پاک کا ہر ایک ورڈ کام کرتا ہے، تو قرآن پاک کا ہر ایک لیٹر کام کرتا ہے، تو یہ تو بہت مطلب آیت ہے، آیت کا ایک پارٹ ہے۔ تو جو وظائف ہوتے ہیں ان سے اس لیے بھی ڈرنا نہیں چاہیے کیونکہ ایک تو اللہ کی کلام ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی انسان، جو یہ شیاطین جادو ٹونا کرتے ہیں، اب پتہ نہیں کافی لوگ اس چیز میں بلیو نہیں کرتے، لیکن میں اس چیز میں بہت زیادہ بلیو کرتی ہوں کہ جادو ٹونا ہوتا ہے، اور جادو بھی ہوتا ہے، اس زمانے میں بھی ہوتا ہے، پچھلے زمانے میں بھی ہوتا تھا، اور جب یہ جادو ٹونا دنیا میں آیا تھا اس زمانے میں بھی ہوتا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہوتا تھا، اور آج کے زمانے میں بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو لوگ کہتے ہیں جادو ٹونا نہیں ہوتا وہ بالکل غلط ہے، بات ہے۔ جادو ٹونا ہوتا ہے، نظر بد بھی ہوتی ہے، لگتا بھی ہے، اور جادو ٹونا صرف انسان نہیں کرتے ہیں، جادو ٹونا شیاطین بھی کرتے ہیں، جو ان لوگوں پہ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں ہوتے ہیں، وہ کوئی حفاظتی دعائیں نہیں پڑھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو پروٹیکشن نہیں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کلام پڑھ کے سورہ فلق، سورہ ناس یہ سب نہیں پڑھتے ہیں، تو ان کے اوپر شیاطین بھی جادو ٹونا کرتے ہیں، اور یہ بالکل برحق ہے، ہوتا ہے یہ۔ جو انسان کرتے ہیں وہ بھی غلط ہے، اور جو شیاطین کرتے ہیں وہ بھی غلط ہے۔ اور ایک اور بات بھی میں آپ کو بتا دوں، جو جادو ٹونا ہوتا ہے یہ شیطان کو خوش کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، اور یہ جادو ٹونا بھی قرآنی آیات کو الٹا لکھ کر کرتے ہیں۔ جب قرآنی آیات کو الٹا لکھتے ہیں تو اس کا میننگ جو پازیٹیو میں ہوتا ہے وہ نیگیٹو میں بدل جاتا ہے، وہ اس کو بری گندے چیزوں سے لکھتے ہیں، بلڈ سے لکھتے ہیں، جو آؤل ہوتا ہے یعنی الو جو ہوتا ہے اس کے پر سے لکھتے ہیں، اور اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ گندی گندی کرتے ہیں، بہت گندی غلیظ جگہوں پہ بیٹھ کے لکھا جاتا ہے، اور قرآنی آیات کو الٹ کر لکھا جاتا ہے۔ تو اگر قرآنی آیات کو الٹ کر جادو ہو سکتا ہے تو قرآنی آیات کو سیدھا پڑھ کر اس کا توڑ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور دوسری بات یہ کہ اگر شیطان کو یہ پتہ ہے کہ جادو کرنے کے لیے بھی مجھے قرآن کی آیات کو ہی یوز کرنا ہے، الٹا لکھ کر کرنا ہے یا جو بھی، تو اگر اس سے شیطان کو بھی یہ پتہ ہے کہ جادو ہو سکتا ہے، تو پھر انسان کو یہ کیوں نہیں یقین آتا کہ قرآن کی جو آیات ہیں ان کو سیدھا پڑھ کر جادو کا توڑ بھی ہو سکتا ہے، بیماریوں کی شفا بھی حاصل ہو سکتی ہے، جو پرابلمز ہیں ان میں آپ کو سلوشن بھی مل سکتا ہے۔ تو شیطان کو اتنا سخت یقین ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر کہ شیطان نے جب عبادت کی تھی اللہ تعالیٰ کی، کہ آپ کو سب کو پتہ ہی ہوگا کہ شیطان جو ہے وہ، ابلیس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بہت پسندیدہ جنوں میں سے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا بڑا رینک دے دیا تھا کہ اس کو فرشتوں کے ساتھ شامل کر لیا تھا۔ وہ فرشتہ نہیں تھا، ہی ریمینڈ اے جن، لیکن وہ اتنا اچھا اللہ تعالیٰ کو لگتا تھا کہ عبادت کی وجہ سے۔ تو جو ابلیس ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی دعا کی قبولیت کے اوپر اتنا یقین تھا کہ اپنی عبادت کے بدلے میں اس نے اللہ تعالیٰ سے اپنی دعا مانگی تھی کہ اللہ تو مجھے
क़यामत तक ज़िंदा रख ताकि मैं तेरे लोगों को भड़का सकूं, दूसरे सही रास्ते पर ना चलने दूं। तो अल्लाह ताला ने उसकी शैतान की दुआ अगर अल्लाह ताला कबूल कर सकते हैं सिर्फ़ इसलिए कि उसने इबादत की थी, तो आप सोचें कि हम लोग तो इंसान हैं, शैतान भी नहीं हैं, और हम लोग माफ़ियाँ भी मांगते हैं अल्लाह ताला से, तो हम लोगों की अल्लाह ताला क्यों दुआ कबूल नहीं करेंगे और क्यों हमारी माफ़ी को अल्लाह ताला कबूलियत नहीं बख्शेंगे। तो इसी यकीन के साथ जो भी आप दुआ पढ़ते हैं, कलाम पढ़ते हैं, कुरानी आयत हैं, कोई डरने की ज़रूरत नहीं होती है। कुरानी आयत पढ़ी जा सकती हैं, और आयतें जो होती हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से भेजी गई हैं, उसमें कोई सर में दर्द नहीं होता, उसमें कोई जिन भूत नहीं सवार होते आपके ऊपर। इसलिए भी नहीं होते क्योंकि कई लोग कहते हैं कि ये बहुत भारी वजीफ़ा है तो ये आपके ऊपर इसका असर हो गया है। वो ऐसे होता है कि अगर आप दिन में पूरा दिन कोई चीज़ पढ़ते रहेंगे तो आपके सर में वैसे ही दर्द शुरू हो जाएगा, साइंटिफिकली भी आपके सर में दर्द शुरू हो जाएगा। अगर आप किसी डॉक्टर से पूछें कि मैं पूरा दिन एक चीज़ पढ़ती रही हूँ, कुछ भी, चाहे वो कुरानी आयत ना हो, तो वो भी आपको कहेगा कि आपके सर में दर्द तो होना है, आप पूरा दिन क्यों पढ़ते रहे हैं। तो इसीलिए ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। आपके सर में दर्द वर्द की वजह जो होती है वो कोई और होती है, कुरानी वज़ाइफ या कुरानी आयत ये सब नहीं होती हैं। तो इसलिए आप यकीन के साथ इस वजीफ़े को कीजिएगा। मैंने किया है, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। मुझे बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम थी, मेरे पैसे फंसे हुए थे एक जगह में, वहाँ से मुझे मिले, और चाहे किस्तों में मिले, ब्रेक कर करके मिले, पर मिले। मैं उसके लिए भी ये चीज़ पढ़ती थी, और अभी भी मुझे अब मेरी आदत बन गई है कि जब भी कोई प्रॉब्लम हो मैं यही दुआ पढ़ लेती हूँ और मेरी वो प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। तो इसलिए आप भी ये यकीन के साथ पढ़ें, एंड आई एम श्योर कि जो लोग ये पढ़ते होंगे, जो मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, वो लोग काश होते, वो आप लोगों को बताते कि इसके कितने फ़वाइद हैं। तो एनीवे मैं आपसे वजीफ़ा शेयर करना चाहती हूँ। थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड देना चाहती हूँ वजीफ़े का, कि मैंने ये लिया कहाँ से है, या हकीम साहब ने लिया कहाँ से। सबसे पहले तो मैं आपको उसका रेफरेंस दे दूँ कि ये हकीम साहब जो हैं, तारिक साहब, उनका अपकरी वाले, उनका फ़ेसबुक के ऊपर एक पेज है, उसका नाम है अकाबिर पर एतमाद। अकाबिर पर एतमाद, मैं आपको इसकी पिक्चर पोस्ट कर दूंगी। वहाँ से आप ये वजीफ़ा, जो भी वज़ाइफ मैं आपसे शेयर करती हूँ, उसके रेफरेंसेस उस पेज पे हैं, सारे रेफरेंसेस उस पेज पे हैं। तो आपको जो भी मैं वजीफ़ा शेयर करूँ उसका रेफरेंस चाहिए हो तो वहाँ से ले सकते हैं। अच्छा, वजीफ़ा लिया जो है वो है सूरह बकरा से, और आपको सबको पता है कि सूरह बकरा जो है वो हमारी सेकंड सूरह है कुरान पाक की, जुज़ नंबर 1 में है, और कुरान की सबसे लंबी सूरह है, सबसे लंबी। और ये इसलिए भी लंबी सूरह है कि इसमें बहुत सारी चीज़ों का हम लोगों को लेसन दिया गया है, एंड इन अ वे इट्स अ समरी ऑफ द एंटायर कुरान। ये पूरे कुरान की एक समरी है, जो कुरान में जगह जगह चीज़ें लिखी हुई उसको समराइज़ करके इस सूरह में बता दिया गया है। तो इस सूरह में नमाज के बारे में, कि नमाज पढ़नी हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, क्या नमाज क्या होती है, नमाज किस तरह पढ़नी चाहिए, कितनी होती हैं, फिर रमज़ान के जो रोज़े होते हैं वो, उसके बारे में बताया गया है, फिर सीधे रास्ते पर चलना कितना ज़रूरी है वो बताया गया है, फिर जो किबला की डायरेक्शन थी, जो जेरूसलम से मक्का की तरफ हुई, उसके बारे में, उसका वाक़या इसमें बयान किया गया है। फिर इसमें मैरिज के बारे में बताया गया है, शादी के बारे में, शादी कैसे करनी चाहिए, जो हस्बैंड वाइफ के एक दूसरे की तरफ जो राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो उसमें बताया गया है, डिवोर्स कैसे लेनी है, किस तरीके से तलाक होती है, किस तरीके से नहीं होती है, वो सब बताया गया है। फिर इसमें जो लोन होता है, आप किसी से अगर लोन लें उसके बारे में बताया गया है कि लोन किस तरह से लेना चाहिए, उसके लोन लेते वक्त आपको क्या पेपर्स, डॉक्यूमेंटेशन करनी चाहिए, क्या आपको मतलब लिखाई पढ़ाई करनी चाहिए, ये बताया गया है। फिर एसेट डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे किसी पेरेंट्स की कोई प्रॉपर्टी है या पेरेंट्स की जो जायदाद है वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करनी है अमंगस्ट उनके जो बच्चे हैं, लड़के के बीच, लड़के को कितना हिस्सा मिलेगा, लड़की को कितना हिस्सा मिलेगा, बीवी का कितना हिस्सा होता है, रिश्तेदारों का कितना हिस्सा होता है, ये सब इस ना सूरह में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। और हाँ, फिर मैजिक, जो काला जादू, और जो भी जादू जो अल्लाह ताला ने ऊपर से, आसमान से अल्लाह ने ये जादू सिखाने के लिए 2 फरिश्ते भेजे थे, हारूत और मारूत। इनका बहुत लंबा वाक़या है इसके अंदर। और सबसे अच्छी बात यह है कि हारूत और मारूत का जो वाक़या इसमें बयान किया गया, उसमें ये बताया गया है कि हारूत और मारूत ने मना किया था लोगों को कि हमसे मत सीखो, जो सीखेगा वो कुफ्र की तरफ जाएगा। हम सिखाने ज़रूर आए हैं एज ए टेस्ट,
لیکن آپ لوگ ہم سے مت سیکھیں. پھر بھی لوگ آئے آگے بڑھے, انہوں نے سیکھا اور کافی کچھ انہوں نے گڑبڑ کی, اور خاص طور سے میاں بیوی کو الگ کرنے کا جو جادو تھا وہ سکھاتے تھے. تو جادو جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, مطلب اس میں یہ تو ہے ہی نہیں کہ جادو نہیں ہوتا ہے جادو. اچھا, تو لیکن جادو کے توڑ کی جو آیات ہیں وہ بھی اسی سورہ کی آیات کو پڑھی جائیں گے, یہ پوری سورہ پڑھی جائے تو جادو کا جو اثر ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ سورہ جو ہے یہ ان ساری چیزوں کو ایکسپلین کرتی ہے. اب اسی سورہ سے یہ وظیفہ جو ہے لیا گیا ہے. میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ دیتی ہوں. جو آیت ہے جو میں شیئر کروں گی آپ سے وہ ہے آیت نمبر 137, اس کا لاسٹ پارٹ وہ وظیفہ ہے. لیکن میں آپ سے تھوڑا سا اس سے پہلے بتانا چاہتی ہوں کہ وہ ہم کیوں اس آیت کو پڑھیں گے تو ہمارا کام ہوگا. اب جو آیت نمبر 136 ہے وہ یہ بیان کرتی ہے, اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مسلمانوں کہو کہ ہم خدا پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر اتری اس پر, یعنی کہ جو قرآن پاک, اس پر, اور جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوئی ان پر, یعنی کہ جو کتابیں ان کے اوپر نازل ہوئیں اس پر, جو کتابیں موسیٰ اور عیسیٰ کو عطا ہوئیں ان پر, یعنی کہ جو حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کتابیں دی گئی تھیں ان پر, اور جو پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے ملیں ان سب پر ایمان لائے. ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے اور ہم اسی خدائے واحد کے فرما بردار ہیں. تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کا میسج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیا تھا. ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ اپنی امت سے یہ کہیں کہ ہم لوگ حضرت ابراہیم, حضرت اسماعیل, حضرت اسحاق, حضرت یعقوب, حضرت عیسیٰ, حضرت موسیٰ, ان کے اوپر جو کتابیں اتری, ان سے پہلے جو پیغمبر آئے, ان سب پر ہم یقین کرتے ہیں, اور ہمارا یقین کرنے کے بعد ہی ہم مسلمان ہوتے ہیں. ہم مسلمان ہی نہیں ہوں گے یا کہلائے جائیں گے اگر ہم ان کے اوپر یقین نہیں کریں گے. تو جیسے کرسچنز ہمیں پوچھتے ہیں نا کہ آپ لوگ تو عیسیٰ یہ کرسمس اس لیے نہیں مناتے کہ آپ حضرت عیسیٰ کو مانتے نہیں ہیں, تو ان کو آپ کو جواب یہ دینا ہے کہ ہم حضرت عیسیٰ کو مانے بغیر ہم مسلمان ہی نہیں ہوتے ہیں. یہ قرآن پاک کی آیت ہے, آپ یہ اس کا ریفرنس دے سکتے ہیں کہ اگر آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 136 کا انگلش میں ٹرانسلیشن پڑھیں گے تو آپ کو خود سمجھ آ جائے گا کہ ہم لوگ ان کے اوپر یقین کیے بغیر ہم مسلمان کہلائے ہی نہیں جاتے ہیں. تو یہ آیت ہے. اس کی جو نیکسٹ آیت ہے آیت نمبر 137, اس کا ترجمہ یہ ہے, تو اگر یہ لوگ بھی اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لائے تو ہدایت یاب ہو جائیں گے, اور اگر منہ پھیر لیں یعنی کہ اس سے انکار کر دیں, جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا کہ یہ لوگ کا مطلب ہے یہودی اور عیسائی, کیونکہ اس ٹائم یہی دونوں ریلیجنز جو تھے وہ تھے وہاں پر نا. تو یہودی اور عیسائی کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اگر یہ بھی ایمان لے آئیں جس طرح تم لے آئے تو ہدایت یاب ہو جائیں گے, اور اگر منہ پھیر لیں اور نہ مانیں تو وہ تمہارے مخالف ہیں, اور ان کے مقابلے میں تمہیں خدا ہی کافی ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. تو میرا جو وظیفہ ہے وہ یہ آخری جو پارٹ ہے نا, اور ان کے مقابلے میں تمہیں خدا کافی ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. عربی میں یہ آیت ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہ آیت نمبر 137 کا لاسٹ پارٹ ہے. اچھا, اب اس میں یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم بھی اگر ایمان لے کے آؤ گے جس طرح مطلب یہودیوں کو اور عیسائیوں کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تم بھی اسی طرح سے ایمان لائے جس طرح سے آپ, مطلب جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ لے کر آئے تو آپ سیدھے راستے پر ہیں, اور اگر آپ ایمان نہیں لاتے, ان سمری یہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ ان جو پہلے پیغمبر آئے اور جو پہلے کتابیں اتری اس کے اوپر اگر آپ ایمان نہیں لائے تو آپ مسلمان نہیں ہیں, مسلمان کے اسلام کے دائرے سے نکل جاتے ہیں. آپ کو یقین کرنا پڑے گا کیونکہ یہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کو ماننے والے تھے, پیغمبر تھے, اللہ کے بھیجے ہوئے تھے, اور تمام جو کتابیں اتری ہیں وہ بھی اللہ نہیں بھیجی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے اوپر یقین کرنا ہمارا فرض ہے. ہم مسلمان اسی صورت میں ہے جب ہم ان کے اوپر یقین کریں گے. تو ان کو کہا گیا ہے ان کے مقابلے میں تمہیں خدا کافی ہے, یعنی کہ جو لوگ نان بلیورز ہیں ان کے مقابلے میں تمہیں خدا کافی ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اب یہ تمہیں خدا کافی ہے تو
یہ آیتیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری ہیں نا، ہم پر تو نہیں اتری ہیں، لیکن یہ ایک میسج ہمارے لیے دیا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا جو قرآن پاک اترا ہے وہ میسج ان کے امتیوں کو ہی کنوے کرنے کے لیے اترا ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے مقابلے میں تمہیں خدا کافی ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا، یعنی تم فکر مت کرو، اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو خسارے میں ہوں گے، اگر وہ ایمان لے آئیں گے تو وہ تم میں سے ہوں گے، تو تم فکر مت کرو، ان کے مقابلے میں تمہیں خدا کافی ہے۔ تو یہ کتنی بڑی چیز ہے نا کہ ان کے مقابلے، یعنی کہ جو تمہارے مخالف ہیں ان کے مقابلے میں تمہیں خدا کافی ہے، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے نا، خدا کافی ہے اور تمہیں سننے والا وہی جاننے والا ہے، یہ ہے ہمارا وظیفہ۔ اگر آپ کے اوپر کوئی کیس ہے، اگر آپ کے اوپر کوئی اس طرح سے کوئی کورٹ کیس ہے، اگر آپ کو کوئی اللہ نہ کرے جیل ہو جاتی ہے، اللہ نہ کرے آپ کو کوئی اس طرح سے کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے، آپ کو کوئی مارنے کی دھمکی دے رہا ہوتا ہے، یا آپ کے کوئی جس طرح سے کوئی چوری ہو جاتی ہے آپ کے گھر میں، یا آپ کے کوئی پیسے لے کے بھاگ جاتا ہے، دیتا نہیں ہے، آپ سے کوئی لون لے کے گیا ہوا ہے، یا کوئی بھی اس طرح کی کوئی بڑی مصیبت جو بہت بڑی مصیبتیں انسان کے اوپر آتی ہیں جس کا کوئی سلوشن نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا، یہ وظیفہ آپ نے اس کے لیے پڑھنا ہے۔ پڑھنے کی ترتیب کیا ہے، پڑھنے کا جو طریقہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے اول آخر درود شریف پڑھنا ہے، اور 3 دفعہ پڑھ سکتے ہیں، 5 دفعہ پڑھ سکتے ہیں، 7 دفعہ پڑھ سکتے ہیں، 11 دفعہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی قید نہیں ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ جتنے دن پڑھنا ہے اس کی بھی کوئی قید نہیں ہے، جب تک آپ کا کام نہیں ہو جاتا آپ پڑھتے رہیں۔ یہ وظیفہ کتنی دفعہ پڑھنا ہے اس کی بھی کوئی قید نہیں ہے، آپ 1 تسبیح پڑھ لیں، 2 تسبیح پڑھ لیں، سارا دن پڑھتے رہیں، پورا دن پڑھتے رہیں، پورا مطلب پاگلوں کی طرح پڑھتے رہیں، جتنا آپ سے ہو سکتا ہے آپ اتنا پڑھتے رہے، لیکن آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میرے اوپر یہ ظلم کوئی کر رہا ہے، انسان میرا پیسے نہیں دے رہا، مجھے غلط میرے اوپر الزام لگ گیا ہے، میرے اوپر غلط الزام کی وجہ سے کیس ہو گیا ہے۔ آپ کی جو نیت ہے وہ بھی ایک تو صاف ہونی چاہیے، اور جو آپ کا مقصد ہے وہ جائز مقصد ہونا چاہیے۔ آپ کسی ناجائز مقصد کے لیے، یہ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ وظیفہ یا یہ دعا آپ نہیں پڑھ سکتے۔ اب اگر آپ کسی کے اوپر ناجائز کوئی کام کے لیے اگر آپ یہ دعا پڑھتے ہیں تو وہ آپ کو اللہ تعالیٰ الٹ کر دے گا۔ اب الٹ کیسے ہوتا ہے، یہ بھی سمجھنے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر آپ دوسروں کے لیے دعا کریں گے تو جو آپ کے یہ جو شولڈرز کے اوپر فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں یہ سن رہے ہوتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، آپ یہ جو آدمی دعا مانگ رہا ہے دوسروں کے لیے، آپ یہی دعا اس کے لیے بھی قبول کر لیں۔ فار ایگزامپل آپ کو کوئی بیماری لگی ہوئی ہے تو آپ سب سے پہلے دوسروں کے لیے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ دنیا میں جتنے بھی اس طرح کی بیماری میں مبتلا ہیں لوگ، ان کو آپ ٹھیک کر دیں۔ تو جو فرشتے آپ کو اپنے لیے مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ مانگ لیں گے آپ کے لیے۔ مطلب یہ نہیں کہہ رہی کہ مانگے ہی مت، مانگیں، اپنے لیے دعا ضروری ہے مانگنی، اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ آپ اللہ سے دعا مانگیں، لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ نہیں بھی مانگتے نا تو فرشتے آپ کے لیے اللہ سے دعا مانگ کے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو انسان اتنا اچھا ہے کہ یہ دوسرے اپنے جو مسلمان بھائی ہیں ان کے لیے دعا مانگ رہا ہے، تو آپ یہ دعا اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی قبول کر لیں۔ تو یہی چیز وظیفے کے لیے اور دعاؤں کے لیے جو پڑھی جاتی ہیں ان کے لیے بھی ہے کہ اگر آپ کسی کے اوپر ناجائز کوئی زیادتی کرنے کے لیے یہ دعا پڑھیں گے تو وہی فرشتے اللہ کو یہ کہیں گے، دعا مانگیں گے کہ اے اللہ، یہ جو آدمی دوسرے کے نقصان کے لیے دعا مانگ رہا ہے اور ناحق مانگ رہا ہے، ناجائز مانگ رہا ہے، یہ غلطی پر یہ خود ہے لیکن دوسرے کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے، تو یہ دعا اس آدمی کے لیے بھی قبول فرما دیں۔ مطلب جیسے وہ دوسرے کا نقصان چاہ رہا ہے تو اللہ آپ اس کا بھی نقصان کر دیں۔ تو اس کو کہتے ہیں دعا کا پلٹنا۔ فرشتے آپ کے اگینسٹ دعا کر دیتے ہیں اگر آپ کسی کے لیے بد دعا کریں ناحق۔ مطلب اب بد دعا تو ویسے ہی نہیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ خود ہی بدلے لے لیتا ہے اوپر، لیکن اگر آپ کسی کے لیے بد دعا کرتے ہیں اور فضول میں کرتے ہیں، وداؤٹ اینی ریزن کرتے ہیں، تو اسی طرح سے دعائیں پلٹ دی جاتی ہیں۔ جس طرح سے اگر آپ ان کے لیے پازیٹیو دعا مانگ رہے ہیں تو اللہ آپ کے لیے قبول کرتا ہے، اسی طرح نیگیٹو کریں گے تو وہ آپ کے لیے وہ بھی قبول ہو جائے گی۔ جس طرح آپ ان کے لیے نیگیٹیوٹی مانگ رہے ہیں، آپ کے لیے نیگیٹیوٹی پیدا کر دیں گے اللہ تعالیٰ جی۔ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 کا لاسٹ پارٹ ہے۔ آیت ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو یہ پوری آیت نہیں پڑھنی ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ تک پڑھنا ہے آپ نے۔
یہ چھوٹا سا حصہ ہے آیت کا جو آپ نے اول آخر درود پاک پڑھ کے آپ ایک تسبیح پڑھ لیں، ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، ہر نماز کے بعد 2 بار پڑھ لیں، پورا دن پڑھیں، 500 دفعہ پڑھیں، 600 دفعہ، کوئی قید نہیں ہے، جتنی مرضی دفعہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں. یہ اسی سے شو ہوتا ہے کہ یہ کوئی اتنا بھاری اور اتنا کوئی وہ وظیفہ نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کی اجازت ملی ہوئی ہے. جو حکیم طارق صاحب ہیں انہوں نے بھی اجازت دی ہوئی ہے، اور ان کو جنہوں نے اجازت دی ہوئی ہے 21 جو ہیں ان کے جو پیر ہیں، انہوں نے ان کو خلافت دی ہوئی ہے، مطلب اذن دیا ہوا ہے، تو ان کی طرف سے بھی اجازت ہے اور حکیم صاحب کی طرف سے بھی اجازت ہے. تو اس لیے یہ وظیفہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کو وظیفے سے ڈرا مت کریں، وظیفہ کوئی اتنا خطرناک چیز نہیں ہوتی ہے. وظیفہ کا مطلب ہے ایک چیز کو ریپیٹیڈلی پڑھنا. تو جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں. اگر آپ نے اپنے ماں باپ سے کوئی چیز مانگنی ہے، جیسے چھوٹے بچے ہیں یا کوئی بھی ہے، آپ کسی کے ساتھ کسی کے سامنے آپ کوئی وہ کرنے جاتے ہیں، کوئی اپنا کام نکلوانے جاتے ہیں، کوئی پولیس کا آفیسر ہے یا کوئی بڑا کوئی آدمی ہے، اس کے سامنے آپ جا کے کتنا ہاتھ جوڑ کے رو کے اس کے سامنے ایسے بھیک مانگ کے آپ اس سے اپنا کام نکلوانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایک دفعہ نہیں بولتے ہیں، پتہ نہیں کتنی دفعہ اس کے پاس جاتے ہیں، کتنی دفعہ مانگتے ہیں، کتنی دفعہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں. اسی طرح سے جو بچے ہوتے ہیں جب ان کو ماں باپ سے کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو وہ کیا ایک دفعہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ دلا دیں اور ماں باپ دلا دیتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا. بچے بھی روتے ہیں، دھوتے ہیں، منتیں کرتے ہیں ماں باپ کی، پیچھے پڑتے ہیں، بار بار پیچھے پڑتے ہیں، ماں باپ بھول جاتے ہیں، پھر وہ ان کو یاد کراتے ہیں، پھر ان کے سامنے روتے ہیں، ریپیٹڈلی بولتے رہتے ہیں بچے. تو یہ ریپیٹڈلی اگر ہم اللہ کے سامنے بول رہے ہیں تو اس کو ہم نے وظیفہ کہہ دیا. اور وظیفہ جو ہے اس سے لوگ اتنا ڈر جاتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. مطلب وظیفہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی خطرناک بات نہیں ہے، کوئی آپ کے اوپر جن نہیں چڑھے گا. جن اترے گا اگر آپ اللہ کی کلام پڑھیں گے تو جو چڑھا ہوا ہے وہ اتر جائے گا. تو اچھا، اور جو بھی اگر آپ کوئی وظیفہ پڑھیں یا کوئی اسی طرح سے کوئی دعا پڑھیں یا کوئی نیت کریں تو اس کے لیے شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ نمازی ہوں، نماز پڑھیں 5 وقت کی، حرام نہ کھائیں نہ پئیں، کیونکہ آج کل یہ جو دوسرے ملکوں میں رہنے والے لوگ ہیں وہ بالکل بھی دھیان نہیں کرتے ہیں، وہ حرام کھاتے ہیں. اب حرام جھٹکے کو کہتے ہیں، جو یہاں پہ چکن ملتا ہے، بیف ملتا ہے، جھٹکے سے کٹا ہوا ہوتا ہے، وہ بالکل بھی ذبح نہیں ہوتا، ذبیحہ نہیں ہوتا ہے. تو آپ پلیز دیکھ سن کے کھائیں، حرام نہیں کھائیں، کیونکہ اگر آپ کے پاس حلال کی آپشن ہے تو آپ حرام نہیں کھائیں. دل سیاہ ہو جاتا ہے حرام کھانے سے، اور آپ کے اوپر کوئی دعا اثر نہیں کرتی، آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، آپ کا عبادت کی طرف سے دل ہٹ جاتا ہے. حرام پئیں مت، آپ جانتے ہیں میں الکوہل کی بات کر رہی ہوں، پئیں مت. حرام دیکھیں مت، حرام باتیں مت، اس طرح سے ادھر ادھر مطلب جو فضول قسم کی باتیں ہوتی ہیں وہ مت کریں. جتنا ہو سکتا ہے، جتنا ہو سکتا ہے، آخر ہم انسان ہیں، ہم کر ہی جاتے ہیں، لیکن جتنا ہو سکتا ہے غیبت نہ کریں. میں خود بھی گلٹی ہوں اس چیز کے لیے کہ غیبت ہو ہی جاتی ہے، لیکن اگر آپ کر لیں تو اللہ تعالیٰ سے معافی ضرور مانگیں. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، وہ ضرور معاف فرماتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں، اگر آپ جھوٹ مت بولیں، غیبت مت کریں، اور پھر یہ ساری چیزیں جو بڑی بڑی جو گناہ ہیں وہ جو ہیں، جو یہ جو ہوتے ہیں حرام چیزیں جو ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے. تو وہ سب چیزوں سے اگر آپ اوائڈ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا بہت جلدی سنتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ لوگ اس طرح کے لوگوں کی اللہ تعالیٰ دعا ہی نہیں سنتے. اللہ تعالیٰ دعا سنتے ہیں پر تھوڑی دیر لگتی ہے. جو ذرا شرارتی بچہ ہوتا ہے اس کے ماں باپ ذرا دیر سے دعا وہ بات مانتے ہیں نا، تو جو اچھا پیارا بچہ ہوتا ہے ماں باپ کی ہر بات مانتا ہے، اس کو ماں باپ بغیر کہے دے دیتے ہیں. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ہمارا رشتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے کام اللہ تعالیٰ کی حکم ہم اس طرح سے مانیں کہ ہمارے کہے بغیر، منہ سے نکالے بغیر ہی اللہ ہماری دعا سن لیں. اور اتنے ہم شرارتی بچے نہ بن جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پھر بہت مانگنے کے بعد ہمیں کوئی چیز دیں، اور بہت سوری بولنے کے بعد، بہت معافیاں مانگنے کے بعد ہمیں کوئی چیز دیں جو ہماری پسندیدہ ہو. تو اسی لیے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز اپنے جو راستے ہیں نا ان کو حلال رکھیں. آپ کی کمائی حلال ہونی چاہیے، تب جا کے آپ کی جو دعائیں ہیں اور وظیفے ہیں وہ بہت جلدی قبول ہوں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ میرے ہوئے ہیں، انشاءاللہ میرے بہت سارے جاننے والوں کی جو میں اپنے وظائف شیئر کرتی ہوں اپنے جو چینل کے اوپر، بہت سارے لوگوں نے پڑھے، اور بہت سارے لوگ مجھے بتاتے ہیں، پتہ نہیں وہ مجھے بتا دیتے ہیں، نیچے نہیں لکھتے فار سم ریزن، کامنٹس میں نہیں لکھتے، لیکن وہ مجھے واٹس ایپ پہ بتاتے رہتے ہیں کہ یہ ہم نے پڑھا، بہت اس سے فائدہ ہوا، یہ وہ. تو آپ بھی ٹرائی کریں، یہ بہت اچھا وظیفہ ہے. اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے، کوئی بڑی پرابلم ہے، کوئی بھی اس طرح کی آپ کے پیسے پھنسے ہوئے ہیں کہیں پر، کوئی دے نہیں رہا ہے، کوئی خود اللہ نہ کرے کوئی کورٹ کیس ہو گیا ہے، کوئی غلط آپ کو پھنسا دیا گیا ہے، تو اس کے لیے بہت اچھا وظیفہ ہے. پلیز پڑھیں، ٹرائی کریں، مجھے ضرور بتائیے گا.
یہ 2 دن میں نہیں ہو جاتا ہے. اس کے لیے جیسے میں نے آپ کو اپنی ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ تھوڑا فریاد کرنی پڑتی ہے, تو اللہ کے سامنے بھی فریاد کیا کریں. کسی بڑے آفیسر یا کسی بڑے آدمی کے سامنے جا کے فریاد کرنے سے بہتر ہے کہ ہم اللہ کے سامنے فریاد کریں, جو ان بڑے آدمیوں کو بھی دیتا ہے جن کے پاس ہم لینے کے لیے جاتے ہیں, جو بادشاہوں کو بھی دیتا ہے, کنگز کو بھی دیتا ہے, جو اس دنیا میں بہت امیر ہوتے ہیں, ان کے سامنے لوگ جا کے ہاتھ پھیلاتے ہیں. پھیلانے چاہیے اللہ کے سامنے, کیونکہ وہ کنگز بھی اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں. تو چلیں میں دوبارہ سے اپنا وظیفہ ریپیٹ کر دیتی ہوں. اول آخر 3 دفعہ درود شریف, یا 3 دفعہ 5 7 11 جتنی دفعہ بھی, اور پھر اس کے بعد فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. کھلا پڑھیں, جتنا مرضی پڑھیں, جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنی جلدی کام ہوگا. ایک تسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں, 2 بھی پڑھ سکتے, جتنا مرضی آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کو پڑھیں. لڑکیاں جو ہیں وہ کسی بھی حالت میں پڑھ سکتی ہیں, کوئی منع نہیں ہے. اور کوشش کریں کہ اگر آپ ٹھیک حالت میں ہیں تو وضو کر کے یہ وظیفہ سٹارٹ کریں. تو میں انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گی. اگر کوئی آپ کو پوچھنا ہو, کوئی سوال ہو اس وظیفے سے ریلیٹڈ, تو آپ پلیز مجھ سے کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ میں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گی. ٹیک کیئر, اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیے گا, مجھے اور میری فیملی کو دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.